أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ۔ سورۃ الضحیٰ مکی سورۃ والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم ہے دن کی روشنی کی جب وہ روشن ہو جائے، اور واللیل اذا سجی، اور قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے، قرار پکڑ لے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے والضحیٰ، قسم ہے کہ آپ کے روشن چہرے کی، اور واللیل اذا سجی، قسم ہے آپ کی ان زلفوں کی۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کفار مکہ نے سوال کیے جس کے بارے میں انہوں نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا اس کا شان نزول۔ کہ ایک تو انہوں نے پوچھا تھا کہ روح کے بارے میں، اور اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں، اور چند سوالات انہوں نے کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کل بتلاؤں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، تو جس کی وجہ سے وہی جو ہے وہ کئی دن جو ہے وہ رک گئی، کتنے 17 دن، کئی دفعہ 15 دن، وہی جو ہے وہ بند ہو گئی۔ تو اس وقت وہ کفار مکہ جو ہے وہ دشمن جو تھے، انہوں نے سیٹیاں بجانیاں، تالیاں بجانیاں، اور خوشو کر دی کہ دیکھو اس کے جو رب تھا، بعض انہوں نے تو وہ دوسرے الفاظ بولے کہ اس کا جو شیطان اس کو وہ باتیں بتاتا تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ بعض نے اس کا شان نزول لکھا ہے کہ وہ جو ام جمیل تھی، ابو لہب کی بیوی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بیماری کی وجہ سے رات کی نماز جو تہجد ہے وہ نہ پڑھ سکے، تو اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ دیکھو اب یہ نماز نہیں پڑھتا، اب یہ تہجد وغیرہ جو رات کو یہ پڑھتا تھا، تو لگتا ہے اس کا شیطان جو تھا اس کے پاس جو آتا تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں میں بڑا دکھ ہوا کہ وہ سوالوں جو انہوں نے کیے تھے وہ بھی آپ نے فرمایا تھا میں کل بتلاؤں گا، لیکن وہ وہی تو آئی نہیں، تو وہ آگے پوچھنے کے لیے، تو اس کے بعد جب وہی نازل ہوئی تو اس وقت اللہ نے ان کی قسم کہ آپ کے چہرے کی قسم ہے اور آپ کے زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب کے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ ہی آپ کا رب کیا ہے وہ ناراض ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا سے بدرجہ، یعنی کئی درجے آخر جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دنیا کے اندر یہ جو جتنے بھی سوال جواب کرتے رہیں، آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ کیا ہے وہ تمہارے لیے تو آخرت ہے۔ دنیا کے اندر تو آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا تو ان کے لیے ہے اور رہنا انہوں نے بھی نہیں، لیکن کیا آخرت جو ہے وہ تمہارے لیے، آپ کے لیے من الاولی، دنیا سے کئی درجہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور قریب آپ کا رب وہ کچھ عطا فرمائے گا، فترضیٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا، آپ غمگین نہ ہوا کریں، جو آپ کہیں گے آپ کا رب وہ تمہیں عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب اتنا آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ اس پہ راضی ہو جائیں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اب اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں جو اپنے محبوب پہ فرمائی تھی۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ ہی ہم آپ سے ناراض ہوئے ہیں، تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ دیکھیں ہم نے آپ کے اوپر کتنی نعمتیں کی تھی، اگر ہمیں چھوڑنا ہوتا تو اس وقت تمہیں چھوڑ دیتے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ آپ یتیم نہیں تھے،
فآوا، تو پھر ہم نے کیا کیا، تمہیں ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے ساتھ ننہال جا رہے تھے، راستے کے اندر ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وفات پا گئیں۔ تو اب اس وقت چھوٹے سے تھے آپ، تو ایمن جو آپ کی باندھی تھی ان کی والدہ کی، وہ ساتھ دی۔ اب اس وقت نہ کوئی ساتھ قبیلہ ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے ساتھ، صرف وہ ایمن جو تھی وہ ایک باندھی جو غلام خادمہ تھی وہ ساتھ تھی۔ تو اس وقت اس نے آپ کو تسلی دی، وہ اٹھا کے لے کے آئی۔ وہ آپ کی قبر بھی جہاں اس جگہ پہ بھی کیا ہے وہ قافلے آئے، انہوں نے قبر بنا دی۔ یعنی آپ اس وقت بھی یتیم تھے، اور پھر آپ اپنے اس نے آ کے ایمن نے آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کے سپرد کر دیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد آپ کے دادا بھی کیا ہے وہ دنیا سے چل بسے، پھر آپ کے وہ دوسرا سہارا بھی چلا گیا۔ پھر آپ کو عبد المطلب نے آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے کیا، تو کیا ابو طالب بھی کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ کو اللہ نے فرمایا کہ الم یجد کا یتیما فآوا، کہ آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا تو پھر ہم نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرما، ووجدک ضالا فہدی، اور آپ فرمایا کہ کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی، راستہ بنا چیز، یعنی آپ بے خبر تھے اس راستے سے، فہدا، تو پھر ہم نے تمہیں سیدھا راستہ بتلا دیا، یعنی ہدایت والا راستہ آپ کو پتہ نہیں تھا لیکن ہم نے آپ کو وہ راستہ بھی بتایا۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور آپ کے نادار تھے، یعنی آپ کے پاس مال دولت نہیں تھا، فاغنی، پھر ہم نے تمہیں اس مال سے بھی غنی کر دی۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 25 سال تھی، لوگ جو ہے وہ مال ملک شام جا کے تجارت کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دو دفعہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ختیجہ کا مال، اس وقت ابھی تک نکاح نہیں ہوتا، حضرت ختیجہ جو ہے وہ مکے کی بڑی مالدار عورت تھی، تو اس کا مال لے کے ملک شام گئے۔ اس نے اپنا جو غلام تھا میسرہ وہ بھی ساتھ کیا تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ تو جب آپ مکہ گئے، مال و دولت جو ہے جو مال لے کے گئے تھے وہ فروخت کیا، اور اچھے طریقے سے فروخت کیا۔ وہ میسرہ جو تھا نا غلام، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے دیکھتا رہا۔ تو اور جب واپس ہوئے تو اس نے وہ سارا قصہ، وہ کہانی اس نے نا اپنی اس مالکہ کو، یعنی حضرت ختیجہ کو بتلایا۔ تو مال کے اندر بہت زیادہ اتنا لوگوں کو نفع نہ ہوا کہ جتنا ان کو نفع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضائل بھی بیان کیے کہ جب یہ چلتے تھے سارے لوگ دھوپ کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو ان کے اوپر جو ہے وہ بادل جو وہ سایہ کرتے تھے، اور بھی یعنی جس درخت کے نیچے بھی ہم بیٹھتے تھے اگر وہ خشک بھی ہوتا تھا وہ ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ یعنی اس نے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی، تو نکاح کا پھر پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے نکاح کا پیغام بھیجا ختیجہ کو، اور ختیجہ کے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، ان میں سے اولاد بھی تھی، تو حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان سے نکاح کر لیں۔ نکاح ہو گیا تو اللہ نے فرمایا ووجدک عائلا فاغنی، ہم نے آپ کو نادار پایا، فاغنی، تو پھر ہم نے غنی کر دیا تمہیں۔ حضرت ختیجہ کے پاس اتنا مال و دولت تھا، وہ مال و دولت سارا آپ کے حوالے کر دیا انہوں نے، آپ کے اوپر کیا کر دیا، خرچ کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب اللہ نے فرمایا کہ بہرحال تم کیا کرو، یتیم کو فلا تقہر، کیا کرو، اس کے اوپر سختی نہ کیا کرو، یعنی جب کوئی یتیم ہو اس کے اوپر سختی، کیونکہ آپ نے تو یتیمی کا کیا کیا ہے، وہ سارا ماحول دیکھا ہے، آپ یتیمی سے گزر کے آئے ہیں، اس کے باوجود فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو تم سخت کے اوپر سختی نہ کیا کرو۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس کے گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، اور فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر کے اوپر شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اللہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اتنے گناہ معاف فرماتے ہیں، اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اتنے درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یتیم کے اوپر تم سختی نہ کیا کرو، نرمی والا معاملہ فرمایا کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی سائل کو بھی تم جھڑکو مت، ان جب کوئی سائل آ جائے تمہیں مانگنے کے لیے، بس اوقات سائل بھی مجبوری کی حالت میں آتے ہیں،
تم اس کو کیا اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کے ساتھ سختی والا معاملہ نہ کرو، اس کو جھڑکو نہیں۔ ہاں اگر اس کو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو نرمی سے اس سے معذرت کر لو، لیکن اللہ کے نے فرمایا کہ اس کو تم دو، اگرچہ تمہیں بکری کا ایک سڑا ہوا کھر بھی کیوں نہ مل، یعنی اتنی گھٹیا چیز جو ہے وہ بھی کیوں نہ ہو، تم اس کو دو تاکہ اس کو اچھی طریقے سے واپس۔ اگر تم اس کو کیا کرو گے، باتیں کرو گے، تو پہلے وہ مجبور ہے، اور اس کے اوپر تمہاری باتیں سن کے وہ اس کا دل اندر سے پھر وہ کیا ہوگا، مجبوری کی حالت میں اس کے اندر دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی۔ اس لیے فرمایا وہ اما السائل فلا، کوئی سائل تمہارے پاس آ جائے تو اس کو خالی نہ بھیجو، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر کہا اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اس کو واپس کر دو، فلا تنہر، اس کو جھڑکو مت۔ اما بنعمت ربک فحدث، اور بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیا کرو، تذکرہ کیا کرو۔ ایک آدمی آپ وسلم کے پاس آیا، پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے، گرد و غبار اس کے کپڑوں پہ، تو آپ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس تو کھجوروں کے باغات ہیں، تیرے تو فلاں دکانیں بھی ہیں، جیسے کہ یا رسول اللہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم کپڑے کیوں نہیں اچھے پہن کے آتا؟ کہتا کہ میں جو فقیری کی حالت میں رہتا ہوں، میں سادہ لباس پہنا۔ آپ وسلم نے کہ سادگی گندگی کے اندر نہیں ہے، سادگی جو ہے وہ صاف رہنے میں بھی ہو سکتی ہے، تو تم سادگی اختیار کرو، لیکن جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا اظہار بھی کرو، تاکہ تمہارے جسم پہ جس طرح اللہ خوبصورت ہیں تو اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، کہ اللہ تمہیں دیا ہے، ایک دو بندے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ایک بندے کے پاس اللہ نے ہر کچھ چیز دی ہے، تو پھر کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ، پہنو، اور اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کو ظاہر کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہیں دیکھ کے خوش ہوں کہ تمہارے اوپر اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اما بنعمتی ربک، نعمت کا اظہار کرنا ہے، نعمت پہ تکبر نہیں کرنا، اکڑنا نہیں ہے، کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کپڑا پہننا یا کوئی کھانا یا ایسی کوئی چیز استعمال کرنا، وہ تو منع ہے، لیکن کیا ہے اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کو استعمال کیا جائے، وہ کیا ہے اچھی چیز ہے۔ فرمایا واما بنعمت ربک فحدث، کہ آپ کے رب نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے ان کا تذکرہ کیجیے، ان کو استعمال کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔